आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ आहलु। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सूरतुल मोमिन के रीडिंग और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम सूरत हामीम अस-सजदा को पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट्स और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तारुफ है, सूरत हामीम अस-सजदा कुरान मजीद की 41वीं सूरत है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बन सकता है कि तरतीब के लिहाज से सूरत हामीम अस-सजदा का नंबर कौन सा आता है। ये 24वें पारे से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर ये सवाल भी बन सकता है कि सूरत हामीम अस-सजदा कुरान मजीद के किस पारे में मौजूद है। ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। ये 54 आयात और 6 रकुआत पर मुश्तमिल है। तो ये सवाल भी बन सकता है कि इसकी आयात और इसके रुकू कितने हैं। सूरत हामीम अस-सजदा सैयदुश-शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम के बाद और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने से पहले नाजिल हुई। ये मजमूआ हवामीम की दूसरी सूरत है। इस सूरत का मशहूर नाम हामीम अस-सजदा है। हामीम हरूफ मुक़त्तआत से इस सूरत का आगाज हो रहा है। हरूफ मुक़त्तआत पूरे कुरान मजीद में 29 है और आज सजदा की वजह यह है कि इस सूरत की आयत नंबर 38 आयत सजदा है, यानी इसके पढ़ने और सुनने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। इसलिए इस सूरत को हामीम अस-सजदा कहते हैं। इस सूरत का दूसरा नाम फुस्सिलत भी है। ये नाम इस सूरत की तीसरी आयत किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौम यालमून की बिना पर है। इसके अलावा सूरतुल मुसाबे और सूरतुल अक़वाद भी इसी सूरत के नाम हैं। तो यहाँ पर भी ये सवाल बन सकता है कि सूरत हामीम अस-सजदा के कोई से दो नाम बयान करें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, कुरैश ने उतबा बिन रबिया को नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबी वसल्लम के साथ बहस मुबाहसा के लिए भेजा। इसने आकर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन से रुक जाने के बदले मालो दौलत, सरदारी और शादी की पेशकश की। जब उसकी बात ख़त्म हुई तो नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हामीम अस-सजदा की इब्तदाई 13 आयात की तिलावत फरमाई। उसके बाद इसका मरकज़ी मौजू है अकीदा तौहीद का असबात, शिर्क की तरदीद, कुरान मजीद की हक़ानियत और ईमान बिल आखिरत इस सूरत का मरकज़ी मौजू है। बुनियादी मज़ामीन सूरत हामीम अस-सजदा की इब्तिदा में यह वाज़ेह फरमाया गया है कि कुरान मजीद बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाले की तरफ से उतारी गई किताब है। ये ऐसी किताब है जिसकी आयात खोल खोल कर बयान की गई हैं। ये कुरान अरबी ज़ुबान में है। ये कुरान बिशारत देने वाला और डर सुनाने वाला है। कुरान मजीद की ये सिफ़ात बयान करने के बाद मुशरिकीन मक्का का तर्ज अमल बयान किया गया है कि ये कुरान मजीद पर ईमान लाने के बजाय इससे एराज़ बरतते हैं, ये ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत का इनकार करते हैं। उनकी हिलाकत है उनके लिए हलाकत है, जबकि ईमान और अमल साली इख्तियार करने वालों के लिए हमेशा रहने वाला अजर है। इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल ज़िक्र किए गए हैं कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। वही तमाम जहानों का मालिक है। उसी ने ज़मीन में पहाड़ रखे और तमाम मखलूक़ात का रिज़्क पैदा फरमाया है। फिर उसने
آسمان بنائے اور آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، یہ سب کچھ ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو معبود برحق نہ ماننے والوں کو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح کڑک کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور دنیاوی ترقی کے اسباب عطا فرمائے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ایمان لانے کے بجائے تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی کا عذاب نازل کیا، ایسی طوفان خیز آندھی آئی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لانے والے و تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ اس صورت میں مشرکین کو متنبع کیا گیا ہے، یعنی خبردار کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری بربادی کا سبب یہ گمان تھا کہ اللہ تعالی ہمارے بہت سے اعمال سے بے خبر ہے۔ انہیں اس غلط گمان نے ہلاک کر دیا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور انہیں معافی بھی نہیں ملے گی۔ کفار کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید سننے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے اگر کبھی سننے کا اتفاق ہو تو اس میں شور ڈالو تاکہ تم غلبہ حاصل کر سکو۔ ان کے اس رویے پر اللہ تعالی کی طرف سے کہا گیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تمام برے لوگ جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ گمراہ ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں وہ جن اور انسان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ سورۃ حامیم السجدہ میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ تمام مخالفتوں کے باوجود حق پر ثابت قدم رہیں گے، فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ دعوت اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ پھر دعوت کے مخاطبین کی زیادتی اور برائی کا جواب دینے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ ایک دائی ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا دائی کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دے۔ دائی سے مراد ہے دعوت دینے والا، بلکہ برائی کا جواب اس طریقے سے دے جو سب سے اچھا ہو، اس طرح مخالفین بھی اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کو پسند کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد فرمان الہی قل ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، ترجمہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم فرما دیجئے جو ایمان لائے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو جز نمبر 1 ہے حامیم سے شروع ہونے والے صورتوں کو نام دیا گیا ہے۔ الف سبع مثانی، ب حوامیم، جیم مثابی، دال مواقیت۔ تو اس کا درست آنسر ہوگا ب حوامیم۔ جز نمبر 2 ہے آیت سجدہ تلاوت کرنے یا سننے پر لازم ہوتا ہے۔ الف سکوت، ب سجدہ، جیم توقف، دال جلسہ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ب سجدہ۔ جز نمبر 3 ہے سورۃ حامیم السجدہ میں مشرکین کے مطالبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ الف آسمان کا پھٹنا، ب فرشتوں کا نظر آنا، جیم عذاب کا نازل ہونا، دال قیامت کا برپا ہونا۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ب فرشتوں کا نظر آنا۔
جز نمبر 4 ہے قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کی نوعیت تھی، یعنی کہ قوم عاد پر کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ الف آندھی طوفان، بے آگ برسنا، جیم پانی کا سیلاب، دال زمین میں دھسنا۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف آندھی طوفان۔ جز نمبر 5 ہے مشرکین کو آنکھ، کان اور کھال کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے کہ الف یہ اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان اعضاء سے سوال کیا جائے گا، جیم ان اعضاء پر عذاب ہوگا، دال یہ اعضاء خاموش رہیں گے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف یہ اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد ہے مختصر جواب دیں۔ جز نمبر 1 سورۃ حامیم السجدہ میں قرآن مجید کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو اس کا آنسر صفحہ نمبر 212 پر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا ہے۔ جز نمبر 2 ہے سورۃ حامیم السجدہ کے دو مزید نام تحریر کریں۔ جز نمبر 2 کا آنسر صفحہ نمبر 212 پر موجود ہے۔ حامیم کے دو نام ہیں سورۃ المصابیح اور سورۃ الاقوات۔ سورۃ حامیم السجدہ کے دو نام ہیں۔ جز نمبر 3 ہے سورۃ حامیم السجدہ میں ایک مبلغ کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ جز نمبر 3 کا آنسر صفحہ نمبر 213 پر موجود ہے۔ دائی کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دے، بلکہ برائی کا جواب اس طریقے سے دے جو سب سے اچھا ہو، اس طرح مخالفین بھی اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کو پسند کرنے لگ جائیں گے۔ جز نمبر 4 ہے قیامت کے دن انسان کے خلاف کون گواہی دے گا؟ جز نمبر 4 کا آنسر صفحہ نمبر 213 پر موجود ہے۔ قیامت کے دن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جز نمبر 5 ہے سورۃ حامیم السجدہ کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 212 پر موجود ہے۔ عقیدہ توحید کا اثبات، شرک کی تردید، قرآن مجید کی حقانیت اور ایمان بالآخرت اس صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ اس کے بعد تفصیلی جواب دیں۔ سورۃ حامیم السجدہ کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں۔ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 212 اور 213 پر موجود ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ کی ابتدا میں یہاں سے ہم نے یاد کرنا شروع کرنا ہے۔ تو صفحہ نمبر 213 اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، یہاں تک ہم نے اس کو یاد کر کے بورڈ کے پیپروں میں لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام پذیر کا پہنچا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹس اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئے چیپٹر کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔